بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وإن نزع بعد القدم عن مكانه عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه إذا خرج أكثر العاقب عن عاقب الخف انتقد المسح. چلو اچھا جی، مسئلہ چل رہا تھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اے بھائی، وضو ٹوٹا، موزے پر مسح کیا، مسح کے بعد موزہ اتارا، قدم سے کچھ اتارا، اس قسم کی جزیات بیان ہو رہی ہیں. بات سمجھیے، جب تک وضو کیا ہے، موزہ پہنا ہے، وضو نہیں ٹوٹا، بار بار اتارے پہنے کوئی حرج نہیں. جب پہلی مرتبہ مسح کر چکا ہے تو اب مسئلہ یہ ہے کہ نازا تو پڑے نا، اور اگر اتارا اس نے قدم کا باز اپنی جگہ سے تو یہ مطلب کیے پس تحقیق اختلاف کیا گیا ہے اس مقدار میں کہ توڑ دیتی ہے مسح کو اس وقت. سنیے گل، دیکھو نا، موزہ پایا کو نہیں کسی میں لبے کو نہیں، لب کے پتہ نہیں گم گئے کسی پاس پائے، ذرا مسئلے چنگے سمجھ آ جانے سن. ایک تے نا ویکھو ادھروں اے زنجیری کھول دیتی تھلے تک تے اینی تھان ننگی ہو گئی، ہن ویسے ہی ٹوٹ گیا مسا. کل گل پڑھی جے نا پسوں کہ جنہ پیر دھونا فرض ہے نا، اینی تھان تو کدھروں میں موزہ 3 انگلاں دے برابر پھٹ جائے تے مسا، تے جے زنجیری کھول کے نہ پیر ننگا کر دئیے تے گل سمجھے نا. یہ ذرا دھیان رکھیا جائے. مثلا زنجیری تھوڑی جی کھولی گٹے تو اتنے، یا زنجیری تو بغیر کھلے جی بوٹ ہوں نے کھلے نے جڑے کرتے ہیں چپس چپس کرتے ہیں رگڑائی والے وہ پائے ہوں نے جی، اس قسم کے بوٹ نے موزے. ہوں اس نے وہ تھلے چھکے، ہوں ایک حصہ ہے جتی دا جڑا ایتھے وے، سنتے ہو جن دے اتنے کی کیتا ہے ظاہر ہے جدوں پیر نو پیچھا چھکنا ہے اے اڈی پیچھا جانی ہے، اگلا حصہ پیچھا ہونا ہے، بچ جوڑ تو کون نہ لگے بے اڈی پیچھا آ کے تو اتھی رہے. ہوں کنا کو پیچھا چھکیا تے مسا ٹوٹ گیا، کیونکہ جڑے مسا کیتا وہ چمڑے اتنے کیتا ہے نا، مثال طور تے تو اندر تھلے پیر ہے نا، وہ جڑی تھان تے مسا کیتا ہے اتوں پیر پیچھا نکل آیا شاہ جی، تے کنا کو نکل آئے پیچھا تے مسا ٹوٹ جاندہ ہے. ٹوٹن دا مطلب یہ ہے کہ ہوں لا کے تے پیر دھونے پہن گے، یہ مقصد ہے. سمجھائیے وہ کتنی مقدار ہے، اس میں اختلاف ہے، اس میں اختلاف ہے. رویہ روایت کی گئی ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے یہ بات کہ جب نکل جائے اکثر ایڑی بندے کی موزے کی ایڑی سے تو ٹوٹ جائے گا مسا. جتی دی بھی اڈی ہوں کہ کوئی نہیں، اپنی بھی اڈی ہوں. یہ جی موزہ پیچھا لایا نا تے اکثر اڈی موزے دی اڈی کولوں اتا نکل آئی کدے پنڈلی والے پاسے تے مسا، حالانکہ اجے پیر دا اگلا حصہ موزے وچ اوتھے انہاں کو ہے جن تے مسا کیتا ہے، کیونکہ صرف اڈی تھوڑی جی نکلی ہے جی. گل سمجھی جی، یعنی ایویں سمجھو کہ جتی اجے موزہ تھوڑا جا چھک کے تھلے کیتا ہے، اڈی اتا انج ہو گیا تے مسا سمجھتے ہو. یعنی ایسے ڈامر موزہ ہے نا تے موزہ اتنے پکڑ کے اڈی انج کر دیو، اڈی اتا آ گئی نا تے موزے دی اڈی تھلے رہ گئی، اے اڈی جڑی نے پیچھے نال لگ گئی تے مسا. ایک روایت امام صاحب کو اے بھی فتویٰ آگے آ رہے ذکر کیا ہے اس کو مبسوط میں شیخ الاسلام نے. دلیل اس مسئلے کی یہ ہے بوجہ اس شے کے جو بیان کی گئی ہے کیا کہ ایڑی اندازہ ہے قدم کی چوتھائی کا. اڈی جڑی نا پوری، یہ اگلا پب ہے نا، اگلا پب جڑا اے شادیاں جوڑ تو لے کے اینا پیر یہ 4 حصے کرو نا جی، آ جڑی اڈی ہے یہ چوتھائی بنتی کہ کوئی نہیں. تو اس لیے کہ ایڑی اندازہ ہے قدم کی چوتھائی کا، پس ایڑی کے زوال کے ساتھ، یعنی ایڑی اپنی جگہ چھوڑ کر جب اوپر آ گئی
تو زائل ہو گیا قدم کا چوتھا حصہ مسے کے محل سے. ظاہر جل اڈی پیچھا ہونی ہے تو اگلا حصہ بھی تو ٹرنا ہے نا پیچھا پیر دا کہ اتنے رہنا ہے ایشا بسے. وہ ایک اور صورت اگوں آ رہی ہے بھی اگلا پیر اتھی رہے تو صرف اڈی بندہ پیچھے کھلا ہوئے تو موزہ پیر چکے تو اتنا چلا جاتا ہے جتیاں کھلیاں ہوتی نے. وہ صورت اگے آ رہی وہ ہو رہے. تو اور اکثر جو ہے وہ قائم مقام کل کے ہوتا ہے. سمجھیے گل اے گل مک گئی. لیکنہ لا یخلو عن شین. علامہ حلبی فرماتے ہیں لیکن اس دلیل پر سوال ہے. وہ آگے آ رہا ہے. بعض نے کہا ہے بعض نے یہ دلیل دی ہے صورت میں جب ایڑی اوپر آ جائے اس لیے کہ اس وقت نہیں ممکن اس کو پے در پے چلنا کیونکہ ایڑی کا باقی حصہ پنڈلی میں ہے. یہ مسلسل چلنے سے تنگ کرتا ہے. موزے تو اڈی اتنا کر لیے تو انج کر کے بندہ موزہ پا کے چلے ایویں جی وہ اڈیاں باہر کٹ کے جتی رکھ کے ٹرو تو کڈا اوکھا ہوتا ہے کہ کوئی نہیں. یہ گل ہے جی. برخلاف اس صورت کے اذا کان یخرج جب کہ ایڑی نکلے پھر خود لوٹ جائے جیسا کہ قریب آ رہا ہے اس میں مسا نہیں ٹوٹتا موزے کھلے ہوں تو ہیں. وہ آگے آ رہے ہیں. ایک جزی ہے اس دے مطابق کدے اڈی موزے والے پیر دی اڈی موزے دی اڈی کو اتنا نکل آئے کہڑے پاسے پنڈلی والے پاسے تے مانا کرو. اور اگر اتارا اس نے نکالا اس نے قدم کا باز اپنی جگہ سے تو کنا فقط اختلف فی مقدار ما اس مقدار میں اختلاف ہے کہ کتنا پاؤں موزے سے ہٹ جائے تو مسا ٹوٹتا ہے. سنیے گل. نمبر 1 روایت کی گئی ہے امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ جب نکل جائے ایڑی کا اکثر موزے کی ایڑی سے تو ٹوٹ جاتا ہے مسا. ذکر کیا ہے اس کو. چلو من کرو جی. اور اگر نکالا اس نے قدم کا باز اپنی جگہ سے. روایت کی گئی ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے یہ بات کہ جب نکالا ایڑی کا اکثر موزے کے اکثر سے ٹوٹ جائے گا مسا جی. اور اگر نکالا اس نے قدم کا باز اپنی جگہ سے تو روایت کیا ہے امام اصل جملہ مانا نہ کرو لیکن جملہ سمجھ آ گیا. فقد اختلف فی مقدار ما ينقض المسح. ہاں جی شاباش. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے یہ بات کہ جب نکل جائے ایڑی کا اکثر موزے کے ایڑی سے تو ٹوٹ جاتا ہے مسا. ٹوٹ جائے گا مسا اس کا. اگے جی یہ مسئلہ لمبا چلتا پہ جی بہت سارے جزیات نے 15-20. ہاں جی شاپ چل کیا فی بعض روایات عن ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی اذا صار النزع بحال تعذر المشي المعتاد صفت موصوف نہیں تعذر المشي المعتاد معه انتقد المسح. بعض روایات میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے یہ روایت بھی ہے یعنی آپ سے یہ روایت وہ پہلی ہے دوسری ہے کہ جب ہو جائے موزہ وہ جڑا پیر چو کڈے ہو جائے موزہ ایسی حالت کے ساتھ کہ مشکل ہو گیا ہے چلنا معتاد اس حالت کے ساتھ تو ٹوٹ جائے گا مسا وَإِلَّا فَلَا وگرنہ نہیں ٹوٹے گا. ایک روایت اے بھی ایک سمجھ آئیے کہ کوئی نہیں کیا بلا پاؤں پیچھے نکالا ہے نا تو اس حالت میں جو عادتاً کیڑا چلنا ہوتا ہے آرام نال چلی دا جی اے جی. اور بعض روایات میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے بھی پہلے بھی جی میں پہلے یہ مطلب ہے
جبکہ ہو جائے اتارنا ایسی حالت کے ساتھ کہ متعذر ہو جائے چلنا معتاد اس موضع کے ساتھ یا اس حالت کے ساتھ، دونوں طرح ٹھیک ہے، کل سمجھیے، اس موضع کے ساتھ تو ٹوٹ جائے گا مسا وگرنہ پس نہیں، کیونکہ معتبر ہے مسلسل مطابق پیدر پہ مسلسل چلنے کا ممکن ہونا، اگر مسلسل چلنا ٹھیک ہے تو موضع ٹھیک پہنا ہوگا، اگر مسلسل چلنا مشکل ہے تو موضع ٹھیک نہیں پہنا ہوگا، جیسا کہ پہلے گزر گئے۔ بافی روایت عنہ، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے ایک تیسری روایت بھی ہے، اور وہ حسن بن زیاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول بھی، آپ کا فتویٰ بھی ہے، وہ یہ ہے کہ اگر نکل جائے قدم کا اکثر موزے کی پنڈلی کی طرف تو ٹوٹ جائے گا مسا وگرنہ نہیں ٹوٹے گا۔ آپ کو نا جوڑ ہے اتوں لے کے تے آ انگلیاں تک ایک قدم ہے، آ اڈی ہے، آ جڑا ہے نا ایندا اکثر حصہ ایتھوں اس تھان تے آ جائے، یہ روایت ہے، سنیا جے؟ اے جڑا جوڑ نہیں مولی تو کی اتلے پاسے تو اکثر قدم موزے کی پنڈلی کی طرف چلا جائے تو کیا ہے؟ وگرنہ نہیں۔ نہایا وغیرہ ہاں میں کہا ہے کہ یہ صحیح ہے، اسی پر فتویٰ ہے، لیکن گل سے آگے آ رہی متن دی، سمجھے؟ اس لیے کہ اکثر کے لیے کل کا حکم ہوتا ہے۔ اور ایک اور فتویٰ ہے، بعض نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ ٹوٹے گا مسا نصف قدم کے نکلنے کے ساتھ، اگر نصف قدم پنڈلی والے پاسے آ گیا تو مسا ٹوٹ جائے دا۔ گل سمجھی؟ چلو جی من کرو۔ اور بعض روایات میں ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے بھی، جب ہو جائے اترنا ایسی حالت کے ساتھ کہ متاثر ہو جائے چلنا معتاد اس موضع کے ساتھ تو ٹوٹ جائے گا مسا وگرنہ پس نہیں۔ دو روایتاں، تیسری روایت جناب حسن بن زیاد دی، چوتھا جڑا فتویٰ بعد نے کیا جی قول کیتا ہے جی۔ اور بعض روایات میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے بھی کہ جب ہو جائے اترنا اس حالت کے ساتھ کہ متاثر ہو جائے چلنا معتاد موزے کے ساتھ تو ٹوٹ جائے گا مسا اور وگرنہ نہیں۔ گل سمجھی جی؟ اگے وفی بعض الروایات ایضا ان بقی فی موضع قرار القدم مقدار ثلاث اصابع من ظهر القدم سوى اصابعها لا ينتقد المسح ايضا وهو هذا القول روایت عن محمد وبه اخذ بعض المشایخ۔ اچھا جی، متن کے اعتبار سے تیسری روایت اور بعض روایات میں ہے بھی، یعنی یہ بھی امام صاحب سے ہے، جس طرح فتویٰ جے اگر باقی رہے قدم کے قرار کی جگہ سے اندازہ 3 انگلیاں قدم کی انگلیوں سے سوائے قدم کی انگلیوں کے، من ظاہر القدم میں قدم کی پشت سے، استغفر اللہ، قدم کی پشت سے سوائے پاؤں کی انگلیوں کے تو نہیں ٹوٹے گا مسا بھی۔ اور یہی قول روایت ہے امام محمد رحمہ اللہ سے، اور اسی کو لیا ہے بعض مشائخ نے۔ گل سمجھیے؟ ہوں تصویر دیکھو، اے دیکھو تو اے مسا پورا اے موزہ ہے، اندے وچوں اے پیر دیاں انگلیاں نے، ٹھیک ہے، انہاں تو لے کے تے ایتھوں تک اے جڑیاں 3 انگلیاں نے، ایک واری ہڈی تک آندیاں نے، ایک واری ہڈی تو پیچھے جوڑ تک آندیاں نے۔ سمجھ آندی پئی جے؟ اپنے قدم نو بشک توجہ نال ویکھو تو انگلیاں کڈو چا، اے جڑا انگلیاں تو پچھلا قدم ہے، انگلیاں تو پچھلا قدم، اندے وچوں اینا اجے موضع جڑا اینا موضع ہے، جڑا اینا موضع ہے،
پیر تساں پیچھا چھکیا ہے، اے انگلیاں تو علاوہ آ جڑا قدم ہے اندے وچوں اجے اینا وچ ہے جنہ اتنے مسا ہوندا ہے تے مسا باقی ہے، تے جے اس تو پیچھا چلا گیا ہے تے مسا ٹوٹ گیا ہے۔ گل سمجھی جی؟ ایدے ویکھو اے جڑی ہڈی ہے نا، اے ہڈی ایتھے جڑا موزہ لگا ہے، اے ہڈی پیچھا کر کے اس موزے والی اس تھان تے آ جاوے، اجے تک اگلی تھان اینی ہے جس تے مسا ہو سکتا ہے۔ سمجھ آئیے؟ تے جے اے پیر دی درمیان والی ہڈی موزے دی پنڈلی والے تک پہنچ گئی ہے نا تے ہن تھوڑا رہ گیا، کوئی کھانے چ پئی جے؟ اے جڑے پیر دی ہڈیاں ایک نے گٹے جان دیو، گٹے آندے اٹک چ ایک وچکارلی ہڈی ہوتی ہے، جڑی وچکار ہڈی ہے اے اگر ایس موزہ جڑا جڑی موزے دی پنڈلی ہے اتوں تک نہیں پہنچی، اجے اونا پیر دیا انگلیاں کڈ کے اونا پیر اجے باقی موزے وچ جن دے اوتے ہویا ہے۔ سمجھائیے؟ تے جے اے ہڈی پنڈلی دے موزے دی پنڈلی وچ چلی گئی ہے تے ہن پیر پیچھے تھوڑا رہ گیا، کندے وچ؟ جس اتنے مسا ہوئے۔ گل سمجھی جی؟ کیونکہ مسا جڑا موتبار ہے نا وہ ہے پنڈلی والے موزے تے نہیں موتبار، وہ اس جوڑ تو جڑا اگاں مسا ہے ایتھے موتبار ہے۔ سنیا جی؟ فتوا اس گل تے جی، فتوا کہ جڑا انگلاں تو لے کے تے اس جوڑ تک جڑا موزہ ہے نا، اے پیر دیا انگلاں تو علاوہ آ جڑی جگہ ہے اے اجے ادھی ایتھوں تک موزے دے وچ باقی ہے تے مسا تے جے پیچھا چلی گئی تے دباؤ وچ آئی گل اے توال جے زنجیری نہیں کھولی تے جے مولی توقیر نے زنجیری کھول دیتی تے ہن ٹوٹ گیا مسا۔ سنی گل؟ اے شاباش۔ اور بعض روایات میں ہے بھی اگر باقی رہ جائے قدم کے قرار کی جگہ میں اندازہ 3 انگلیوں کا کتوں؟ قدم کی پشت سے قدم کی انگلیوں کے سوا۔ نقشہ سمجھ آیا مولی ظہور؟ اور جڑا اگلا ہے نا پیر انگلاں تو علاوہ باقی جڑا قدم ہے وہ نہ رہ جائے پیچھے بچ جی۔ چلو جی، تو نہیں ٹوٹا مسا اس کا، تو نہیں ٹوٹا مسا بھی اس کا کس کا معنی کہتا ہے؟ اور یہ قول روایت ہے امام محمد رحمہ اللہ سے، اور اسی کو لیا ہے بعض مشائخ نے۔ یہ معنی کرو، اگلی گل پھر پڑھ دیں ساری انشاءاللہ۔ اور بعض روایات یہ مسئلہ چلتا ہے بڑا لمبا ہے۔ اگر باقی رہ جائے قدم کے قرار کی جگہ میں اندازہ جگہ نون تو بغیر جگہ جی آخنا جگہ ہاں جگہ نہیں اندازہ 3 انگلیوں کا قدم کی پشت سے سوائے انگلیوں کی پشت کے، سوا سابعہ قدم کی انگلیوں کے، سوائے قدم کی انگلیوں کے تو نہیں ٹوٹے گا مسا، تو نہیں ٹوٹے گا مسا بھی۔ اور یہ قول روایت ہے امام محمد رحمہ اللہ سے، اور اسی کے ساتھ لیا ہے بعض مشائخ نے۔ اور بعض روایات میں ہے بھی اگر باقی رہ جائے قدم کے قرار کی جگہ میں اندازہ 3 انگلیوں کا قدم کی پشت سے سوائے پاؤں کی انگلیوں کے، تو نہیں ٹوٹے گا مسا بھی۔ اور یہ قول روایت ہے امام محمد رحمہ اللہ سے، اور اسی کو لیا ہے بعض مشائخ نے۔ بلکہ فرمایا ہے کافی میں، اور اسی پر اکثر مشائخ ہیں، اسی پر اکثر مشائخ ہیں۔ اب اس کی دلیل سنیں۔ وَوَجْهُهُ، وجہ اور دلیل اس مسئلے کی یہ ہے
کہ اندازہ مسح کے فرض کا باقی ہے مسح کے محل میں کہ کوئی نہیں جی وہ مسح دا محل کیڑا ہے موضع جڑا انگلیاں تو لے کے تے جڑا جوڑ تک موضع ہے نا موضع اے مسح دا اتلا اے محل مسح دا تے اجے قدم اینا کو مسح دے محل وچ موجود ہے گل سمجھی جے پس نہیں ٹوٹے گا پس گل مک گئی سوال ہے علامہ حلبی علیہ رحمہ نے کہا من ظاہر القدم سوا اصابعہا آکھے نا کہ قدم کا انگلیاں کٹ کے جڑا پچھلا حصہ ہے نا جوڑ تک یہ 3 انگلیاں دے برابر موضع وچ رہے یہ انگلیوں کے سوا کیوں کہا ہے انگلیاں نال ملا کے بھی تو ہو سکتا ہے نا پھر لمبا قدم ہو جاتا ہے تو کہتے ہیں یہ جو قید سمجھے جے گل یہ تقیید بما سول اصابع یہ فتاوی قاضی خان میں ہے یہ خان میں ہے انہوں نے کٹ کے جڑا باقی قدم ہے اینا اجے موضع وچ ہوے مسح والی تھاں تے جننے تے مسح ہو سکتا ہے اے مراد ہے فتاوی قاضی خان میں یہ ہے کالا یہ جزیہ سنیا جے فتاوی قاضی خان میں یہ جزی ہے کہ فرمایا قاضی خان نے کہ مولوی ملازم حسین کے لیے موضع ہے واسع و ساق پنڈلی کھلی ہے پنڈلی مطلب اتوں کھلا موضع ہے کہ مطلب کھلی جتی ہوندی نا جی میں پیر در کڑائی والے کھلے کھلے بوٹ پائے ہوندے نے بغیر زنجیری کول پیر باہر کڈتے نے یہ تو ہن زنجیری والے بنے مطلب ہے کہ زنجیری تو بغیر جڑا موضع ہے وہ تو کھلا ہے ان باقیہ من قدم ہی خارج الساق فی الخف اگر باقی رہ جائے اس کے قدم سے خارج الساق پنڈلی کے خارج موضع میں اندازہ 3 انگلیوں کا سوائے پاؤں کی انگلیوں کے تو جائز ہے مسا کل سمجھے جے انج بھی ہوتا ہے کہ موضع کھلا بندہ بیٹھا ہے ایویں پیر کیتا آگا تو کوئی بندہ آیا چیک پیچھا کر لیا وہ نال موضع رگڑیچا تے او موضع تھلے چلا گیا تے اڈی اتنا نکل آئے ہو سکتا ہے کہ نہیں تے او اڈی پیچھا نکل آئے تے انہاں اس وقت فرمایا بھی اگر موضع اتوں کھلا ہوئے تے جلے پیچھا کرو گے انج کر کے تے اڈی پیچھا نکل آئے نا تے پیر بھی ٹریا تے ہون پیراں دیا انگلیاں کڈ کے اگر 3 انگلیاں وچ باقی ہے تے مسا ٹھیک ہے یہ کندے وچ جزی ہے اندر میں اس وجہ تو قید لگائی ہے جی وَإِن بَقِيَ مِقْدَارُ ثَلَاثِ أَصَابِعِ بَعْضُهَا مِنَ الْقَدَمِ وَبَعْضُهَا مِنَ الْأَصَابِعِ لَا يَجُوزُ الْمَسْحُ عَلَيْهِ سمجھیے اور اگر باقی رہ گیا اندازہ 3 انگلیاں بعض اس کا قدم سے بعض اس کا انگلیوں سے تو مسا جائز نہیں اس پر ایک تو دیکھو پیر پیچھا ٹریا نا ایس جوڑ تو لے کے جڑا موضع ہے وہ اے انگلیاں تو لے کے اے 3 انگلیاں اینا کو بچ رہ گیا ہے کہتے پہ ہو اینا کو بچ رہ گیا ہے اے سارا پیر پچھلا اے کتے چلا گیا موضع دی پنڈلی بچ تے ہون جائز نہیں ایتھوں پیچھا پیچھا پیر 3 انگلیاں رہنا چاہیے موضع بچ تا مسا باقی بننا ٹوٹ گیا ہے جس لئے بعض انگلیاں پیر دیاں تے بعض پیر ملا کے 3 انگلیاں بنن اے تھاں اینی تھاں ایتھوں لے کے موضع بچ ہے اے باقی ساری تھاں اتنا نکل آئیے تے ہن مسا حتیٰ کہ ہو مقدار 3 انگلیوں کی کل قدم سے اور نہیں اعتبار انگلیوں کے ساتھ پیر دیا انگلیاں تو پیچھا جڑا قدم ہے نا یہ جے 3 انگلیاں دے برابر اس تھان دے وچ ہوے سمجھدے پہ کوئی نہیں جی انتہا الا ان کلمۃ الکل مطبقہ للتعبیر یظہر القدم والمفہوم منه ماد الاصابع چلو خیر جی آگے چلو جی وفي كتاب الصلاة لأبي عبد الله الزعفراني رجل مسح على خفيه ثم دخل الماء إذ ابتلى جميع إحدى القدمين پھر پڑھ
وفی کتاب الصلاۃ لابی عبد اللہ الزعفرانی جی رجل مسح علی خفیہ ثم دخل الماء عرفہ بھی ٹھیک ہے جڑا نا نصب بھی ٹھیک ہے جی. ثم دخل الماء ابتل جمیع احدى القدمین ينتقد مسحه. چلو جی. ابو عبداللہ زعفرانی کی کتاب الصلاۃ میں یہ مسئلہ ہے کہ مولوی ملازم حسین نے مسح کیا اپنے دونوں موزوں پر، پھر داخل ہو گیا پانی موزے وچ. جی کسی بھی طریقے نال بڑھ گیا، اتوں پانی موزے وچ پی گیا. سمجھی گل؟ اگر تر ہو گیا قدمین میں سے ایک پورا، تر دا مطلب ہے یعنی ابتلالن ہوا غسلن، یعنی اینا کو پانی اتنے پی گیا بھی جی میں دھوئی دا ہے، جی میں دھوئی دا ہے. گل سمجھیے؟ ین تاکہ جو مس ہو اس کا مسا ٹوٹ چکا ہے. اس کا ٹوٹنے دا مطلب ہوتا ہے بھی لا کے تے پیر دھوے تے پھر موزے پائے. مقصد یہ ہوتا ہے ٹوٹن دا مطلب ہے یہ نہیں کہ ہن موزے لا کے سٹ دے پی. سنی گل؟ یہ مسئلہ آ گیا، یہ منع کرن پھر اگے چلتے ہیں. اور ابو عبداللہ زعفرانی کی کتاب الصلاۃ میں ہے، ابو عبداللہ زعفرانی کی کتاب الصلاۃ میں ہے، رجل نے مسح کیا اپنے دونوں موزوں پر، پھر داخل ہو گیا پانی. اگر انہوں منصوب پڑھو تو پھر داخل بمانا خادا، اے خادا فی ہے کہ بندہ پانی بچ وڑ گیا. سمجھ آئیے؟ تو جے مرفوع پڑھو تو مطلب ہے داخل الماء خفہ، پانی موزے بچ وڑ گیا. تو ظاہر ہے پانی کسی طریقے نال ہی وڑنا ہے نا. وہ تو لوٹا پھڑ کے پانا شروع کر دیتا کہ کوئی نہیں، یا پانی بچ وڑ گیا جی تا ہی پانی پینا ہے نا، اور تو کوئی صورت نہیں نا. چلے جی. اگر بھیگ گیا قدمین میں سے ایک کا سارا تو ٹوٹ جائے گا مسا اس کا. شابہ شابہ. اور ابو عبداللہ زعفرانی کی کتاب الصلاۃ میں ہے، نا کتاب رجل نے مسح کیا اپنے دونوں موزوں پر، پھر داخل ہو گیا پانی. اگر بھیگ گیا قدمین کا ایک کا سارا تو ٹوٹ جائے گا مسا اس کا. دو میں بچ گئے تھے بطریقے والا ٹوٹ گیا مسا. ہاں جی. اور ابو عبداللہ زعفرانی کی کتاب الصلاۃ میں ہے کہ رجل نے مسح کیا اپنے موزوں پر، پھر داخل ہو گیا پانی. اگر بھیگ گیا قدمین میں سے ایک کا پورا تو ٹوٹ جائے گا مسح اس کا. واقعال حکم، اسی طرح حکم ہے یعنی مسح ٹوٹ جائے گا اکثر کے بھیگ جانے پر. اگر اکثر قدم، ایک قدم تو مراد کی پنڈلی یا گٹیاں تو تھلے جڑا دھونا فرض ہے، اینا اگر اتوں پانی پیا تو اکثر بھی پج گیا نا، ادھے نال چوکھا اکثر ہوندا ہے نا کہ کوئی نہیں ادھے نال تھوڑا کل اکثر اگر بھیگ گئے تب بھی یہی مسئلہ ہے کہ کیا ہے علامہ بنا کرتے ہوئے اس پر جو پہلے گزر گئے پہلی فصل میں بحث میں معذلی من النقل زہریہ سے نقل کیا اس کو اکثر الفتاوہ نے کل خلاصہ وغیرہ گل سمجھیا. اور ذخیرہ میں یہ ہے کہ یہی صح ہے. مطلب کی ہے کہ سارا پچ گیا تا میں مسا ٹوٹ گیا تھے، اکثر پچ گئے تھے. یہ مقصد ہے اس کے حوالے دیر اکثر جی. لہذا ضروری ہے کہ اس کو قبول کیا جائے. کس کو؟ کہ اگر اکثر بھیگ گئے تو اس گل میں منو گے. وَلَيْسَ لَهُ وَجْهٌ إِلَّا وُقُوعُ الْغَسْلِ صَحِيحًا، اور نہیں ہے اس کے لیے کوئی وجہ مگر یہی وجہ کہ غسل کا واقعہ ہونا صحیح ہے. اور ابھی جس نے چوکھا پیر دھوتا گیا تو دھوتا گیا نا، ایک پیر پورا دھوتا گیا یا چوکھا دھوتا گیا تو پیر دھوتا گیا. گل سمجھیا؟ ہن خرابی کی ہے، خرابی یہ وے
کہ عدم جواز جمع بین المسح والغسل، کہ چونکہ غسل تے مسح اے جمع نہیں ہو سکتے، غسل مسا جمع نہیں ہو سکتا، تو پانی پیا تے پیر تو دھوتا گیا لہذا مسا ٹوٹ گیا، دوجا بھی موزہ لاوے تے اے بھی لاوے تو سونے طریقے نال صاف کرے ان پیر اپنے، گل سمجھیا؟ اور ہونا اکثر کا اس کے لیے حکم کل کا، تو یہ اکثر مسائل میں للاکثر حکم الکل یہ بات چلتی رہے گی۔ فقہ میں بہت سارے مقام ایسے ہیں جہاں پہ اکثر کے لیے کل کا حکم ہوتا ہے، گل ختم ہوگی۔ لازمات اس سے یہ کہ نہیں ہے مسا رخصت اسقاط کما عورت و ذیلی و تقدم، یہ مسئلہ نا یلزم منو، یہ تو رسول شاچی پڑھو گے تو سمجھ آئے گا، اور ایک ہوتی رخصت اسقاط اوکے ہوتی، سمجھائیے اتنے پڑھا گے تابع انشاءاللہ۔ آگے چلو جی۔ رجل اخرج عاقبه من عاقب الخف الا ان مقدمه چلو جی۔ قدمه في قدم الخف في موضع المسح له ان يمسح ما لم يخرج صدور قدميه عن الخف چلو جی آگے۔ عن موضع القدم منه الى الساق۔ بس یہ وہ مسئلہ پیچھے پڑیا ہے، یہ وہ نا اپنے کتاب الصلاۃ ہے، یہ اندے وچ جزیاں نے، سمجھ آتی پیا جی۔ اے سنی دوسری جزیت کی ہے، رجل اس نے نکالی اپنی ایڑی موزے کی ایڑی سے مگر یہ کہ اپنے قدم کا اگلا حصہ موزے کے قدم میں ہے، یعنی مسح کی جگہ میں ابھی باقی ہے اگلا حصہ، تو جائز ہے اس کے لیے یہ کہ مسح کرے۔ مطلب ہے کہ اندہ مسح جنہیں پہلے کیتا ہے وہ ٹھیک ہے، پیر اگاں پورا وچ پا دے وے تے اگاں مسح کر سکتا ہے، سمجھیے گل؟ جب تک نہ نکلے اس کے دونوں قدموں کا صدور موضع سے، یعنی قدم کی جگہ سے پنڈلی تک، گل سمجھیا؟ یہ والا مسئلہ پیچھے پڑے جی، وہی صرف بطور تائید جزی لے آنی۔ رجل نے نکالا اپنی ایڑی کو موزے کی ایڑی سے، یعنی اتا اڈی چھکی تو موزے دی اڈی کولوں اپنی اڈی کدھر چلے گی؟ موزے دی پنڈلی والے پاسے، مگر یہ کہ اس کے قدم کا اگلا حصہ موزے میں ہے، یعنی مسح کی جگہ میں ہے، کل سمجھیا؟ مطلب یہ ہے نا فی الخف موضع المسح، علامہ نے کھولیا ہے کہ یہ اصل جڑا موضع المسح نا یہ بھی خف دی وضاحت ہے، اے فی الموضع المسح بھی اجے جتنے مسح کری رہے نا قدم دا اگلا حصہ جی اوتھے ہی ہے، تو کیا ہے؟ جائز ہے اس کے لیے کہ مسح کرے جب تک نہ نکلے اس کے قدموں کا صدور۔ جڑی ہڈی ہے نا ہڈی اے صدر ہے، اے کی ہے؟ صدر ہے، انج سارا اتلا صدر ہے لیکن ہڈی وچ صدر ہے، جڑا صدر ہے یہ پنڈلی والے پاسے نہ اجے پہنچیا ہو، اگے تو سمجھائی ہے گل۔ جب تک نہ نکلے اس کے قدموں کا صدور موزے سے پنڈلی تک، اے ام موضع القدم من الخف الى الساق، سمجھائیے؟ اے الى اول حد الساق، کدھر؟ ساق دے اول حد، پنڈلی ایتھوں شروع ہونی موزے دی، ایتھوں جوڑ تو پیچھا ہوتا پنڈلی ہے موزے دی، جس لئے اے ہڈی ایتھے شروع میں آ جانی تو پیچھا تھا تھوڑی رہ جانی ہے، جی اے ہڈی توڑ پہنچائی تو پھر تو سارا پیر نکل آئے، پھر تو سارا پیر ہی پنڈلی چ آ گیا جی۔ ہاں بھائی۔ رجل نے نکالا اپنی ایڑی کو موزے کی ایڑی سے مگر یہ کہ اس کے قدم کا اگلا حصہ موزے میں ہے، یعنی موزے کی جگہ میں ہے، تو جائز ہے، قدم کا نہیں قدم میں یار، چلو جی ٹھیک ہے کہ ہوں، تو جائز ہے یہ کہ مسح کرے جب تک نہ نکلے دونوں قدموں کا صدور موزے سے پنڈلی تک نہ نکلے تو کیا کرے؟ مسح کرے۔ مراد کیا ہے؟ پنڈلی کی شروعات تک۔ رجل نے نکالا اپنی ایڑی کو موزے کی ایڑی سے مگر یہ کہ اس کے قدم کا اگلا حصہ موزے میں ہے،
یعنی مسح کی جگہ میں ہے تو جائز ہے اس کے لیے یہ کہ مسح کرے جب تک نہ نکلے اس کے قدموں کا صدور موزے سے پنڈلی تک. وَهَذَا مُوَافِقٌ لِقَوْلِ محمد رحمہ اللہ جی ہن جڑا پڑھیا ہے اس لیے کہ قدم کا صدر او ہڈی تو لے کے اگاں کہ انگلاں تو پیچھا، اس لیے کہ قدم کا صدر اندازہ ہے 3 انگلیوں کا. پس جب تک صدر خف میں ہے پس محل مسح کے فرض کا باقی ہے. سمجھ آئی ہے؟ اندر مصنف رحمۃ اللہ دی عبارت کو اگرچہ گل واضح نہیں ہوندی لیکن مراد یہی ہے، تو لہذا یہ وہی فتویٰ جڑا پیچھے آیا ہے. اگے جی فی بعض المواضع من الفتاوى شابہ ان كان صدر القدم في موضعه والعاقب يخرج من عقب الخف ويدخل لا ينتقد مسحه. چلو جی ذکر کیا گیا ہے بعض مواضع میں فتاوے سے اگر ہو قدم کا صدر اپنی جگہ میں اور لیکن ایڑی نکل جائے موزے کی ایڑی سے، نہ نکلے اور داخل ہو تو نہیں ٹوٹے گا مسا اس کا. گل سمجھیے، اگلا حصہ اپنی تھان تے رہے تے پچھوں اڈی اتنے تھلے ہوندی رہے تے مسا اے مطلب ہے. ویسے بیٹھیا بندہ موزہ کھلا ہے تو کو ننگا نہ کرے پیر، ویسے ہی تو فرق ہے لگا رہے. سمجھائی اگلا موزہ بچے ہی ہے، یا ٹرن لگے اگوں آ رہے موزہ کھلا ہے پیر چکتا ہے اڈی اتنا چلی جاتی ہے، رکھدا تھلے چلی جاتی ہے، اگلا پیر اوتھے ہی ہے تے مسا. کل سمجھے پے ہو؟ اور ذکر کیا گیا ہے بعض مواضع میں فتاوی سے اور ذکر کیا گیا ہے بعض مواضع میں فتاوی سے اگر وہ قدم کا صدر اپنی جگہ میں لیکن ایڑی نکلتی ہے، یہ مانا کرنا جائے موزے کی ایڑی سے اور داخل ہوتی ہے تو نہیں ٹوٹے گا مسا اس کا. ہوا ظاہر گل سمجھیا. اور وہ جو پہلے گزر گیا امام صاحب رحمہ اللہ سو پہلی روایت ٹوٹ جانا اندہ خروج اکثر العقب العقب الخف فانما هو فيما اذا نازع لا فيما اذا خرج بنفسه ثم عاد ذکر في النهايه وغیرہ. وہ جو آپ صاحب کی اس روایت جس پر فتویٰ نہیں ہے وہ یہ کہ اس نے کیا کیا خود اتارا، تو یہ ہے کہ ایڑی خود نکل رہی ہے داخل ہو رہی ہے موزہ کھلا ہے، یہ تا صورت ہے. اگے جزی پھر آ رہی ہے جی. اور ذکر کیا گیا ہے بعض مواضع میں فتاوے سے اگر ہو قدم کا صدر جگہ میں اور لیکن ایڑی نکلتی ہے موزے کی ایڑی سے اور داخل ہوتی ہے تو نہیں ٹوٹے گا مسا اس کا. ایشا بس کل سمجھیا. اگے چلو. وَكَذَا لَوْ كَانَ الْخُفُّ وَاسِعًا إِذَا رَفَعَ الْقَدَمَ يَرْتَفِعُ الْعَقِبُ حَتَّى يَخْرُجَ إِلَى سَاقِ الْخُفِّ وَإِذَا وَضَعَ الْقَدَمَ عَادَ الْعَقَبُ إِلَى مَوْضِعِهَا لَا يَنْتَقِدُ الْمَسْحُ. بس اسی طرح اگر موزہ کھلا ہے جب اٹھاتا ہے مولوی ملازم حسین قدم تو اٹھ جاتی ہے ایڑی حتیٰ کہ نکل جاتی ہے موزے کی پنڈلی کی طرف. کھلا زہر جتی کھلی ہوگی تو نہیں ہوتا ہے جی. اور جب رکھتا ہے قدم مولوی ملازم حسین تو لوٹ آتی ہے ایڑی اپنی جگہ کی طرف، اگلا حصہ اوتھے ہی ہے. سمجھائیے تو نہیں ٹوٹے گا مسا اس کا، نہیں ٹوٹے گا. وَقَذَا اسی طرح اگر ہو آرج لنگڑا کی ہوئے وہ جن پیر بعض ڈڈے ہوندے نے اڈی چک کے ٹوٹتے ہیں، دیکھیں جی کوئی بعض بندے معذور ہوندے نے جی. اگر وہ ہے ہی ایسا، اسی طرح اگر وہ آرج ہے جو چلتا ہے اپنے قدموں کے صدور پر وہ پبا بار تو تحقیق اٹھی ہوئی ہے ایڑی اپنی جگہ سے تو اس کے لیے بھی مسا جائز ہے. اگر تے موزے کس کے پائے نے پھر تو ٹھیک ہے نا، تے جے کر کھلے ہون تے انہیں پیر اتار جلے ٹرت جو ان دی اڈی قدرتی چکی ہے. سمجھ آئیے تے پھر
ان واسطے مسا جائز کیونکہ اگلا حصہ تو اتھے ہی ہے. اور اسی طرح اگر ہو موضع کھلا جب اٹھائے قدم تو اٹھ جاتی ہے ایڑی حتیٰ کہ نکل جاتی ہے موزے کی پنڈلی کی طرف اور جب رکھے قدم تو لوٹ آتی ہے ایڑی اپنی جگہ کی طرف تو نہیں ٹوٹے گا مسا. اور اسی طرح اگر ہو موزہ کھلا جب اٹھائے قدم تو اٹھ جاتی ہے ایڑی حتیٰ کہ نکل جاتی ہے موزے کی پنڈلی کی طرف اور جب رکھے قدم تو لوٹ آتی ہے ایڑی اپنی جگہ کی طرف تو نہیں ٹوٹے گا مسا. جڑا بندہ جڑا پیر خراب نے جی. اور اسی طرح اگر ہے موزہ کھلا جب اٹھاتا ہے قدم تو اٹھ جاتی ہے ایڑی حتیٰ کہ نکل جاتی ہے موزے کی پنڈلی کی طرف اور جب رکھتا ہے قدم تو لوٹ آتی ہے ایڑی اپنی جگہ کی طرف تو نہیں ٹوٹے گا مسا. محمد رحمہ اللہ تعالی دھیان کرو انہو قال خف فیہ فتکم مفتوح وبطانۃ الخف من خرقۃ او من غیرها غیر منفتق محروز غیرہ بھی ٹھیک ہے غیر بھی ٹھیک ہے غیر منفتق محروزا فی الخف بس تو جاز المسح قضا ذکرہ فی الذخیرۃ بس بکھرا مسئلہ جی. اور روایت کی گئی ہے امام محمد رحمہ اللہ سے یہ بات کہ آپ نے فرمایا موزہ ہے مولوی ملازم حسین کا اس میں پھٹن ہے اندے وچ سوراخ ہے مفتوح کھلا ہوا کہ مطلب گول دائرے میں سوراخ کر دیتا ہے مثال طور کھلا ہوا سوراخ. اور موزے کا بطانت بھی ہے. بطانت جڑا کسی شے دے اندرلے پاسے شے لائی دی اے جویں کوٹی تھلے آ نہیں کپڑا اینو بطانت آندے نے جی. ایویں موزے دے اندرلے پاسے اونے کو ہور شے نال سوائیں پولے کرنے واسطے جی سمجھاندی پئی اے مطلب ہے جی. تو موزے کا دے گیا. اور موزے کا بطانت جو ہے وہ کپڑے سے ہے یا کپڑے کے غیر سے ہے؟ کس سے ہے؟ کپڑے سے یا کپڑے کے غیر سے. لیکن وہ جو بطانت ہے وہ پھٹا ہوا نہیں ہے اور دراں حال ہے کہ وہ بطانت سلا ہوا ہے موزے میں ان دی نال سلائی بھی کیتی ہے سلائی بھی کیتی ہے. گل سمجھیا؟ تو جائز ہے مسا اس پر جب تک یا کیونکہ نہیں کھلا مسے کا محل اندازہ 3 انگلیوں کا. گل سمجھیے یہ تھوڑا ہے ہاں شابک. گل سمجھیے جیسا کہ ذکر کیا اس کو ذخیرہ میں. اور روایت کی گئی ہے محمد رحمہ اللہ سے بات آپ نے فرمایا اس میں سوراخ ہے کھلا ہوا اور موزے کا بطانت وہ جڑی اندر شے لائی ہے کپڑے سے ہے اس کے غیر سے بطانت مبتدا ہے تے غیر منفاتقین دی خبر ہے تے محرزن اے محال ہے اگوں نہیں پھٹ اور بطانت نہیں پھٹنے والی سمجھائیا دراں حال سلی ہوئی ہے بطانت موزے میں تو جائز ہے مسا اس موزے پر. اور روایت کی گئی ہے امام محمد رحمہ اللہ سے یہ بات فرمایا آپ نے موزے میں موزہ کے اس میں سوراخ ہے کھلا اور بطانت موزے کی کپڑے سے ہے یا اس کے غیر سے اور بطانت نہیں پھٹی ہوئی دراں حالے کی سلی ہوئی ہے موزے میں تو جائز ہے مسا اس پر.
اور جی روایت کی گئی ہے امام محمد رحمہ کیونکہ اللہ سے نئی کھلی مسے کی جگہ اندازہ 3 انگلیوں کا. جی اور روایت کی گئی ہے امام محمد رحمہ اللہ سے یہ بات کہ فرمایا آپ نے کہ موزہ اس میں سوراخ ہے کھلا ہوا، اور بطانت موزے کی کپڑے سے ہے یا اس کے غیر سے ہے تو نہیں پھٹی ہوئی لیکن طرح حال ہے کہ وہ سلی ہوئی ہے موزے میں تو جائز ہے مسا اس پر. اسی طرح ذکر کیا ہے جیسا کہ ذکر کیا ہے اس کو ذخیرہ میں. جیسا کہ ذکر کیا ہے اس کو ذخیرہ میں. اگے جی ولا يجوز المسح على العمامة والقلنسوة ولا على البرقع اگے ولا على القفازين. چلو جی مسئلہ جی موضوع کا مسئلہ چل رہا ہے تو کوئی نئے مفتی پیدا ہو جائے کہ فلاں فلاں چیز پر بھی مسا جائز ہونا چاہیے. علامہ فرماتے ہیں نہیں جائز مسا امامے پر اور ٹوپی پر. کس کے بدلے میں؟ سر کے بدلے میں. کہ سر دا مسا نہ کرے، پگڑی اتے مسا کر دے وے یا ٹوپی اتے مسا کر دے وے، یہ جائز نہیں. پگڑی پیچھا ہٹا کے ٹوپی پیچھا ہٹا کے ننگے سر تے مسا کرنا. اور نہیں جائز مسا برقعے پر منہ دھونے کے بدلے میں. کہ عورت نے برقع پایا تے منہ کجیا ہے تے او منہ ننگا کر کے دھوندی نہیں تے اتنے مسا کر لوے منہ دے کہ منہ ننگا ہوندا ہے تے ٹھیک نہیں، یہ بھی جائز نہیں. گل سمجھیا؟ برقعے تو مراد سر والی تھان نہیں، کیونکہ وہ تو جدو مرداں واسطے جائز نہیں عورتوں واسطے بھی جائز نہیں. سوائے دے کہ پیچھے پاڑے کہ اینا پتلا دوپٹا ہوے جن دے وچوں تری والاں تے پہنچ جائے اس تے جائز ہے. یہ برقعے تے مراد منہ تے. بدلہ غسل الوجہ، منہ دھونے کی بجائے چہرے کا مسا کرے تو جائز نہیں. واہ ہو واہ. یہ کیڑی شے ہوندی برقع؟ یہ اس جڑا جس زمانے چ بزرگاں کتاب لکھی اس زمانے میں جڑا برقع ہے اوندا تعارف کراندے نے کہ الشیء الذی، یہ وہ شے ہے کہ ڈالتی ہے اس کو عورت اپنے منہ پر. سمجھ آئی؟ مخرقن درا حال ہے کہ پھٹا ہوا ہوتا ہے اس جگہ سے جو محاذی ہے اس کی آنکھوں کے در سے، یعنی اکھاں والی تھان کھلی ہوندی ہے تے باقی بوتوں تھلوں جی. اس زمانے میں ایویں سی. گل سمجھی جے؟ تو لہذا بھی اس پر مسا جائز نہیں ہے. ود تو ود یہ مرد پہندے پین تے او کپڑا اتاں کر کے تے تھلوں منہ تو ہو سکتی، یعنی یہ بے عورت کہے کہ مرد نے بے پردگی ہوندی تے لہذا میں مسا کر سکتی ہے. نہ، کی کرنا انہیں منہ دھونا ہے. اور ولا القفازین، اور نہیں جائز مسا دستانوں پر بدلہ غسل الیدین کے کہ ہتھاں تے دستانے پائے ہون تے جائز نہیں مسا کھلے ہوتے. گل سمجھیے؟ اگو دلیل سمجھو. قفازین ہتھاں تے پائی دا جی بغیر ذالک. وانما لم یجوز المسح علی هذه الاشیاء، کیوں جائز نہیں ان پر مسا؟ کیوں جائز نہیں؟ اس لیے کہ کتاب یعنی قرآن پاک یعنی یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا، اس لیے کہ کتاب دلالت کرتی ہے 3 چیزوں کے دھونے کی فرضیت پر، ایک شے کی مسح کی فرضیت پر. یہ گل ہے کہ کوئی نہیں؟ قرآن پاک جی گل پڑھی ہے پیچھے یاد ہے. کتاب اس مسئلے پر دلالت کرتی ہے کہ 3 چیزوں کا اور ایک کا فرض ہے. اور نہیں وارد ہوئی ان اشیاء کے بارے میں حدیثیں جیسا کہ وارد ہیں موضوع کے مسئلے کے بارے میں شہرت سے، کہ ان کے بارے میں ایسی حدیثیں موجود نہیں آتے شہرت تک جس طرح موضوع کے بارے میں، تاکہ جائز ہو اس کے ساتھ کتاب کا نسخ کس میں؟ غسل کا حکم کو نقل کرنا یا مسح کے حکم کو نقل کرنا ان کی طرف، جیسا کہ پاؤں کے موضع میں ہم نے غسل کے حکم کو مسح کی طرف نقل کیا ہے کہ نہیں؟ چونکہ حدیثیں موجود ہیں بہت ساری تو ان بارے میں ایسے دلائل موجود نہیں ہیں، لہذا یہ موضع کی طرح نہیں ہے. ولیسا کل خف فی الحرج. کل سمجھیا؟ اور دوسرا یہ ہے کہ یہ حرج میں موضع کی طرح ہے بھی نہیں ہے جی.
ایک سوال ہے نا کہ موضوع پر مسح ثابت ہے حدیث کے ساتھ، سمجھے؟ تو چونکہ پاؤں سردی کے موسم میں جب موزے پہنے ہیں تو بندے نے وضو کرنا ہے، کم از کم 5 مرتبہ وضو کرنا ہے، تو اس کو بار بار موزے اتارنے پہننے، چلو صبح سے زور تک تو لمبا وقت ہے، زور کے بعد سردیوں کے موسم میں ہر 1.5 گھنٹے بعد اگلی نماز آ جاتی ہے، گھنٹے بعد، تو پھر موزے اتارنے، مسح کرنا، پھر موزے پہننے، یہ ایک تردد ہے، لہذا بھی تکلیف ہے۔ تو اگر دستانے یا برقع یا ٹوپی اس میں یہ تردد ہوتا تو پھر ہم قیاس کر سکتے موضوع کی، کیونکہ مسائل قیاس سے بھی ثابت ہوتے ہیں نا۔ تو چونکہ تو برقع منہ سے اتارنا، ٹوپی اتارنی، دستانے اتارنے، ان میں اتنا تردد نہیں ہے، ان میں اتنا تردد نہیں، اس لیے ان کو مسح علی الخفین پر قیاس بھی نہیں کر سکتے، قیاس بھی نہیں کر سکتے۔ اور نہیں جائز مسح امامہ پر اور ٹوپی پر سر کے بدلے میں، اور نہیں جائز مسح برقعے پر منہ کے دھونے کے بدلے میں، اور نہیں جائز مسح دستانوں پر۔ شاباش شاباش شاباش، ہمت کرو یار، خدا دے بندو۔ اور نہیں جائز مسح امامہ پر اور ٹوپی پر سر کے بدلے میں، اور نہیں جائز مسح برقعے پر منہ کے دھونے کے بدلے میں، اور نہیں جائز مسح دستانوں پر۔ چل بے چل بے چل۔ اور نہیں جائز مسح امامے پر اور ٹوپی پر سر کے بدلے میں، اور نہیں جائز مسح برقعے پر چہرے کے دھونے کے بدلے میں، اور نہیں جائز مسح دستانوں پر دونوں ہاتھوں کے دھونے کے بدلے۔ دھونے کے بدلے۔ چل بے آگے بھائی۔ ويجوز المسح على الجبائر وإن شدها أي ولو شدها على غير وضوء۔ نواں مسئلہ شروع ہو گیا ہے۔ جبائر جمع ہے جبیرہ کی، جدوں کوئی ہڈی ٹوٹ جائے تے ان دے اوتے ہن نواں پلستر نکلا ہے۔ اگے جڑے سن نا دیسی بندے ہن بھی انہاں پھٹیاں بنا کے رکھیاں ہوندیاں سن، تے وہ پھٹیاں جوڑ کے اتنے تے اتوں رسی بن دینی جی، سمجھ آؤندی پئی ہے جی؟ انہاں پھٹیاں نو کہندے نے جبائرہ، کی آندے نے؟ جبائرہ۔ او ہے یا ما یشد علی العظم المنکسرات من الایدان، ایدان چھوٹی وڈی عید نہیں، ایدان لکڑیاں تے عظم ہڈی منکسرہ ٹوٹی ہوئی، اس پر جو باندھی جاتی ہے۔ اچھا جی، اگر کسی بندے کی وضو والی جگہ سے کوئی ہڈی ٹوٹ گئی، اللہ تعالیٰ سونا دا صدقہ خیر کرے، اس نے اس پر وہ پھٹیاں بندھوا لی ہیں، تو ان پھٹیوں پر مسح جائز ہے۔ ان پھٹیوں پر مسح جائز ہے۔ انہیں بھی اگر پلستر بنوا لیا تو پلستر تے جائز ہے۔ کل سمجھیے، اگرچہ باندھا ہو اس نے پھٹیوں کو غیر وضو پر، کس پر؟ موضوع پر مسح کرنے کے لیے تو یہ شرط ہے نا کہ پہلے پاؤں دھوئے، پھر موزے پہنے، پھر جب وضو ٹوٹے تو مسح کرے۔ اگر ہڈی ٹوٹ گئی، اس کو جڑوایا اور پھٹیاں باندھی ہیں، تو اب یہ شرط نہیں ہے کہ پہلے وہ بازو دھو لے، وہ سمجھائیے جی۔ ویسے پہلے وضو ہو اتفاق سے وہ تو علیحدہ بات ہے، لیکن اسے یہ کہیں کہ کیا کریں، یہ نہیں ہے، سمجھائیے۔ بغیر وضو کے بھی اگر پھٹیاں بندھوا لی ہیں، تب جب وضو کرنا ہے تو اوپر مسح کر سکتا ہے، سمجھیے جی گل۔ اور جائز ہے مسح، چلو جی، اور جائز ہے مسح ہڈیوں پر اور ان کی مثل پر، خرقۃ القرحۃ، جیسا کہ زخم کی پٹی، جیسا کہ زخم کی زخم ہے، زخم ہوتا کیسے پٹی بندھوا لی، اس ہوتے بھی مسح، سمجھیے؟ ہاں، یعنی یہ دونوں مسئلے کٹھے نے، صرف یہ نہیں کہ پھٹیاں ہوتے زخم ہو گیا، زخم ہوتے یعنی پٹی بندھوائی اس سے بھی مسح جائز ہے، پاویں بغیر وضو دے بنوائی ہے جی۔ اگرچہ باندھے ان کو غیر وضو پر، مانا کرو شابہ۔ اور جائز ہے مسح پھٹیوں پر اور ان کی مثل پر، اگرچہ باندھے ان کو غیر وضو پر۔ چلو جی، اور جائز ہے مسح پھٹیوں پر اور ان کی مثل پر، اور اگرچہ باندھے مثل مراد ہے زخم دی پٹی جی، لہذا پلستر بچے آ گیا جی۔ اور اگرچہ باندھے ان پٹیوں کو بغیر وضو پر، بغیر غیر وضو پر، وضو کے غیر پر، وضو کے غیر۔ دلیل سنیں، دلیل یہ ہے کہ دار قطنی میں روایت ہے،
جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وعلا علی وصحابی وبارک وسلم مسا فرماتے تھے جبائرہ پر. سمجھائی؟ وہ سیرت پڑھ لو گے. ایک موقع تے کسی جگہ تے تکلیف سی تو اتنے پھٹیاں بدیاں سن جی، تو پھر آپ اس سے مسا فرماندے سن، تو لہذا ثابت ہو گیا. کی ہو گیا؟ ثابت ہو گیا مسا جی. اچھا جی، اس حدیث کو ضعیف کہا ہے، وضعفہ تضعیف کی ہے اس حدیث کی ابی عمارہ محمد بن احمد بن مہدی نے. قال ولا یصح ھذا، اور منذری کہتے ہیں وصح عن ابن عمر کہ چلو ٹھیک ہے اس حدیث پر تو ضعف کا قول ہے، لیکن صحیح ثابت ہے حضرت عبداللہ بن عمر سے کہ انہوں نے خود پٹی پر مسح کیا. کس پر؟ پٹی پر مسح. ان پر موقوف ہے. اب وہ پوری سند کہ بے سند ہی کہ حضرت عبداللہ بن عمر وضو کیا اور ان کے ہاتھ پر پٹی باندھی ہوئی تھی تو آپ نے مسح کیا اس پر والعصائب اور دھویا اس کے ما سوا کو. حافظ ابو بکر بن احمد بن حسین روایت کرتے ہیں ہوان ابن عمر کہتے ہیں صحیح ہے اور موقوف ہے. فی موقوف اس مسئلے میں مثل مرفوع کے ہے، کیونکہ کوئی بھی کام جو عقل سے نہ ثابت ہو سکتا ہو وہ صحابہ کرام نے آپ سے سنا ہوگا، دیکھا ہوگا، تب یہ کیا ہوگا. لہذا جناب عبداللہ بن عمر نے جو پٹیوں پر مسح کیا ہے تو خام خواہ آپ نے دیکھا ہوگا. جی گل سمجھیا. اور دوسری دلیل ابن ماجہ میں روایت ہے حضرت زید بن علی عن ابیہ عن جدہ الحسین بن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. امام زید مسند زید جن کا ہے، ان سے روایت کی ابن ماجہ نے کہ کالا ان کسرت احدا زندی. آپ فرماتے ہیں کہ یہ جناب امام حسین سے روایت نہیں ہے، جناب مولا علی سے روایت ہے، کیونکہ آقا حسین تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے وقت ابھی چھوٹے تھے، نابالغ تھے. بات سمجھیے؟ تو حضرت مولا علی فرماتے ہیں کہ میرا زند لو زند جوڑ ہاتھ دا، سمجھائیے. فرماتے ہیں کہ ٹوٹ گیا میرا ایک زند، مطلب ہے کہ ایک گٹ نکل گیا. کہ نکل گیا؟ گٹ نکلیا. زہر جہاد کرتے سن جی بشری تقاضے نال نے، تے پھر میں تے کی کیتا تے میں اون دے اوتے نا جی تے میں عرض کیتی، پس پوچھا میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ سونیو میں کی کراں؟ پس حکم فرمایا مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہ مسح کروں میں پھٹیوں پر. میں اوتے زہر پھٹی بنوائی بھی وہ جوڑ چڑھ جائے تے سونے کول پوچھا جو کی حکم ہے تے فرمایا کی کر؟ مسح کر. اس کی اسناد میں عمر بن خالد واسطی متروک ہے، لیکن حکم مجمع علیہ ہے، یعنی سب نے منیا ہے کہ پھٹیاں پٹیاں تے مسح کرنا، کیونکہ سب نے مان لیا ہے. کیوں؟ اس میں حرج ہے کہ ان ایک بندے نو تکلیف ہے، ان کو وہ تو پھٹیاں کھول تے ڈیفٹ ٹوٹ جائے گی. گل سمجھی؟ اور جنہ دن بننی تو تا ہڈی کھلونی، جس لے انہوں 5 وقت تو ساجی تو پھٹیاں کھلائی رکھو تو ہڈی جڑ سکتی ہے؟ نہیں جڑ سکتی. یہ حرج ہے جی، تو لہذا حرج تو مدفوع ہے. اور دھونے میں تکلیف بھی ہے بغیر فرق کے. اچھا یہ جتنی حدیثیں آئی ہیں یہاں یہ تفصیل نہیں آئی کہ حکم فرمایا کہ پہلے وضو کر لو پھر باندھو، تو لہذا یہ مطلق حکم ہے. کیا ہے؟ لہذا ضعیف حدیث نقصان نہیں دیتی. بعد اس کے کہ تمام علماء نے ائمہ مجتہدین جب ایک حکم کو مان لینا، اگرچہ وہ حدیث ضعیف بھی ہو جو دلیل ہے تو تب بھی اس کا ذوف نقصان نہیں دیتا. جب سب نے قبول کر لی تو ٹھیک ہے. سمجھیے؟ اے شاباش سے دلیل واضح. اچھا اس کے علاوہ اور بھی دلیل واضح ہے نا کہ ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج، یہ قرآن پاک کی نص ہے. تو چونکہ پھٹیاں کھلوانے وچ پٹی کھلوانے وچ کی ہے اللہ تعالیٰ حرج کی شرط الحرج مدفون.